اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں 28ویں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 28ویں پارہ میں کل رکوع 20 ہیں اور آیات 137۔ اس پارہ کا آغاز کا سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ آیت سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے، جس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میرے خامند نے مجھے کہا ہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ اب تم واپس اپنے خامد کے گھر میں آباد نہیں ہو سکتی۔ وہ روئی اور گڑ گڑائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور وہ کہتی تھی کہ میں نے جوانی اپنے خامد کے ساتھ گزاری، اب بڑھاپا اس کو چھوڑ کر کہاں گزاروں گی؟ میرے بچے اگر اس کے پاس رہتے ہیں تو وہ بچے تباہ ہو جائیں گے، اور اگر میرے پاس رہتے ہیں تو میں بچوں کا خرچہ کہاں سے کروں گی؟ یہی باتیں کرتی ہوئی وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تو رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس مسئلے کا حل بیان فرمایا، اور وہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اسے اسلام میں زہار کہتے ہیں، اور اس کا کفارہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور کفارے میں پہلی چیز یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فقیر اور مسکین آدمی ہے، غلام پیسوں کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا، تو وہ کیسے آزاد کرے؟ فرمایا اسے کہو کہ وہ 2 مہینے پائے در پائے روزے رکھے، تو اس سے بھی انہوں نے معذرت کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو حضرت خولہ نے کہا حضور وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی طرف سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا دیا، اور وہ ان کے کفارہ کے طور پر تقسیم کیا گیا۔ اس طرح حضرت خولہ قرآن کی ان آیات کو سننے کے بعد بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پلٹ گئیں۔ دوسرے رکوع میں رب العالمین نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کسی وقت بھی یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، اور تمہارے معاملات کو، تمہاری حرکات و سکنات کو، تمہاری گفتگو کو کوئی نہیں سن رہا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ جب تم 3 آدمی مل کے سرگوشی کرتے ہو تو چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے، جب تم 5 آدمی مل کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن اللہ جب بتائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں تو تمہیں یقین ہوگا کہ تم کسی بھی وقت اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پھر آداب محفل کے بارے میں بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ بالآخر جو جنت ہے وہ اہل ایمان کو ملنی ہے، اور وہ لوگ جو سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، انبیاء کرام سے مقابلہ اور معاندہ رکھنے والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اور جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ کتب اللہ نے لازم قرار دے دیا، اللہ نے فرض قرار دے دیا کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ ضرور 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 غالب آئیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور غلبے والا ہے۔ سورہ مجادلہ کا اختتام بھی انہی الفاظ پر ہوتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ اللہ کی وحی کے لیے سرگرم عمل ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا حزب ہے، اور بے شک اللہ کا جو گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے، جو اللہ کا گروہ ہے وہی غالب آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کا جو گروہ ہے، شیطان کا جو حزب ہے، وہ اللہ کے حزب کے سامنے نہیں ٹھہر سکا اور نہ ٹھہر سکے گا۔
28वें पारे की दूसरी सूरत सूरत अल-हश्र है। इसमें रब्बुल आलमीन ने माल फ़य का जिक्र फरमाया। एक माल गनीमत होता है जो जंग के बाद हासिल होता है, वो मुजाहिदीन में तकसीम किया जाता है, और एक माल फ़य होता है जो जंग के बगैर किसी न किसी हिकमत अमली से हासिल हो जाता है, उसको मुजाहिदीन की बजाय फरमाया ये अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, और जो ज़विल क़ुरबा हैं उनके लिए, जो यतामा हैं उनके लिए, मसाकीन के लिए हैं, मुसाफिरों के लिए हैं। और कैला यकून दूलतन बैनल अग़नियाए मिनकुम, कि इस्लामी ममलकत में आने वाला जो माल है, जो दौलत है, जो माल मता है, अगर वो एक ही तबके पर अगर तकसीम होता रहा तो वो तबका आहिस्ता आहिस्ता साहिब सरवत तबका बनता जाएगा, और बाकी तबके उस माशरे में रहने वाले कमज़ोर और महरूम होते जाएंगे। इसलिए फरमाया कि जो माल फ़य है ये अल्लाह रसूल के लिए है, और अल्लाह रसूल जितना चाहें, जिसको चाहें, ज़विल क़ुरबा में से, यतामा में से, मसाकीन में से, मुसाफिरीन को दे सकते हैं। और ये हिकमत अमली क्यों इख्तियार की गई? कैला यकून दूलतन बैनल अग़नियाए मिनकुम, ताकि ये दौलत है ये सिर्फ मालदार तबके में ही गर्दिश न करती रहे। और फिर फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दें वो ले लो, और जिससे रसूल तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। और फिर इससे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज़रूरतमंद आया और उसने अपनी ज़रूरत हाजत बयान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इस मेहमान को अपने घर ले जाए और खाना खिलाए? तो अबू तलहा उस मेहमान को अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि ये मेहमान है। तो आपकी बीवी ने कहा कि हमारे पास तो खाना ही 2 आदमियों का है। तो उन्होंने फिर एक हीला किया, खाना लगाने के बाद किसी न किसी तरीके से चिराग को बुझा दिया, और दोनों मियां बीवी हाथ हिलाते रहे और मुंह से आवाज़ निकालते रहे, जिससे महसूस होता रहा उस मेहमान को कि मेरे साथ मेज़बान भी खा रहे हैं। तो मेहमान ने पेट भर के खाना खाया और दोनों मेज़बान रात को खाली पेट सो गए। जब सुबह हज़रत अबू तलहा हज़रत सल्लम की खिदमत में गए तो जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने कहा वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला उन लोगों को बड़ा पसंद करता है कि जो अपने आप को तंगी में रख के दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों को पिलाते हैं और दूसरों को अपनी जान पर तरजीह देते हैं, और जो अपने नफ्स को बुख़्ल से बचाते हैं, फरमाया वही लोग कामयाब होने वाले हैं। यानी कुरानी फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक वो लोग जो अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देते हैं, अपनी भूख पर दूसरों की भूख को तरजीह देते हैं और बुख़्ल को अपने से दूर रखते